مت مانگو کسی سے کچھ، جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگو، مانگو اللہ سے، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے، مجھے دیجئے کچھ۔ عزت نفس تو یہاں رکھی ہے نہیں، تم اپنی عزت نفس کا ڈھیلا نہ کراؤ، جو مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے، اللہ سے مانگو۔ ابھی اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے، یہ اس پر چھوڑو، مانگو اللہ سے۔ انسانوں کے سامنے دست سوال دراز مت کرو، لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو۔ اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب تمہاری مروت، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو، کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ۔ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا۔ دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ جو کہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھا۔ آج یعنی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم ربنا اجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں بچا لے، دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے۔ دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ آپ کی کسی غلط کام کا چرچا ہو جائے، دنیا کے اندر پھیل جائے، آپ کی جو ہے عزت جو ہے وہ داغدار ہو جائے، اس سے بھی اے اللہ بچا لے، پردہ ڈال دے۔ جیسے کہ حضور نے لفظ استعمال کیا اللہ یتغمدنی ربی برحمتہ، اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ڈھانپے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھانپ لے۔ تو یہ خزی دنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی رسوائی سے بچائے رکھ اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیجو۔ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا وطن نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، کیونکہ اسی میں تمہارا امتحان ہونا ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ لیکن بہرحال اس میں اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو چیزیں رکھی ہیں تو استعمال کرو، لیکن یہ کہ اس کو مطلوب اور مقصود اور محبوب نہ بنا دو۔ اسی کو بعض ہمارے علماء جو ہے بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کشتی کے بارے۔ کشتی پانی میں ہے تب تک تو عافیت ہے، کشتی میں پانی آ گیا اب تباہی ہے۔ نماز میں ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کسی اور کا قانون چل رہا ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں۔ سارا معاشی نظام یا نقد کے سود پر یا زمین کے سود پر، بغاوت ہی بغاوت، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ ہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو، رمضان میں روزے رکھ لو، انفرادی عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو، اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اگر سودی معاملے سے باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف۔ جب تک
غالب نہ ہو، عبادت ناقص ہے۔ حضور نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے، پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے۔ عصابت تغزو الہند، ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا، وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں۔